اور استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے غالباً 1972 کا. اچھا. آپ کی عمر اس وقت کوئی میرے خیال ہے 20-22 سال تھی، اور وہ انٹرویو ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب نے لیا ہے. اچھا. ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کے علم میں ہے بڑے معروف محقق تھے، مصنف تھے، اسکالر تھے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ صدر بھی رہے. وہ درس نظامی پہ جو ان کی کتاب ہے اسی کے اندر وہ انٹرویو بھی موجود ہے. اور اس زمانے میں انہوں نے پاکستان کے جو بڑے نابغہ بڑے علماء تھے ان کے انہوں نے انٹرویوز کیے، تو اس میں ایک نوجوان طالب علم کا بھی انہوں نے انٹرویو شامل کیا، وہ جاوید احمد غامدی صاحب تھے. اور ڈاکٹر صاحب حیات تھے، میرا ان سے بڑا تعلق تھا. تو جس زمانے میں وہ یہ کتاب مرتب کر رہے تھے انہی مسودات میں سے یہ انٹرویو بھی نکلا، اور پھر انہوں نے اس کتاب کی اس کو زینت بنایا. تو اس میں غامدی صاحب کے جو افکار و خیالات ان کے اوائل جوانی کے زمانے میں انہوں نے رقم کیے ہیں، اس میں ان کے پیش نظر یہ منصوبہ تھا جس کا ذکر انہوں نے آج سے کوئی سمجھے 40-50 سال پہلے کیا تھا. غامدی صاحب کا شخصیت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے نظم و ضبط، بڑی ترتیب، بڑے ڈسپلن کے ساتھ زندگی میں انجام دیتے ہیں. تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر قرآن مجید پر غور و فکر کا کام مکمل ہو گیا ہے، تفسیر پر مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سنت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور سنت کے بعد ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے اخبار احاد ہمیں منتقل ہوئے. تین ہی چیزیں ہیں نا، یا قرآن ہے، یا سنت ہے، یا اخبار احاد ہے. تو تیسرے مرحلے پر ان پر کام ہونا چاہیے. اس کا ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے جس کی ابھی تک نوبت نہیں آئی، بھی ہم نے شروع کیا ہے علامہ عمار خان ناصر کے زیر نگرانی، وہ آثار پر کام ہے. اور اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے جو تاریخ پر، مسلمانوں کے دور اول کی تاریخ ہے. تو ممکن ہے اس کا وقت ابھی نہ آئے، ہو سکتا ہے 40 سال بعد، لیکن ان کی جو ترتیب تھی زندگی کے جو بڑے پروجیکٹس تھے اس کے اندر یہ 50 سال پہلے موجود تھا کہ انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں پرکھنا ہے، اور اس کی توضیح کرنی ہے، اس کی شرح و وضاحت کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں منتقل ہوئی ہیں یہ دین ہی کی شرح و وضاحت ہے. اس میں کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دین نہیں بیان ہو رہا. دین کے اصل حکم کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تخصیص، کوئی نسخ، اس طرح کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اور خود دین کا جو علم ہے اس کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دنیا تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ نے جو اطلاقات میں دین کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھا ہے، آپ کے اجتہادات، یہ سب چیزیں دین کے علم کا سرمایہ ہیں. صحیح. اور جس وقت ہمیں قرآن مجید کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لسانی اور عقلی مضمرات ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کھولتے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے آج تک. تو اس پیش نظر ان کے ذہن میں یہ پروجیکٹ تھا. میزان پہ انہوں نے جب کام کیا تو میزان کے اندر جو مباحث زیر بحث ہیں شریعت کے اور ایمان و اخلاقیات کے، اس سے متعلق جو روایات تھیں ان کی انہوں نے تحقیق کر کے خود میزان کے اندر ان کو حل کیا ہے، ان کے صحیح مقام پہ رکھا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ میزان کے اندر کوئی 1200 سے زیادہ روایتیں آ چکی ہیں. تاہم اس کے باوجود ذخیرہ حدیث بہت بڑا ہے، تو یہ خیال ہمیشہ سے دامن گیر رہتا تھا کہ اس پر کام ہونا چاہیے. پیغام صاحب کی جب تفسیر مکمل ہو گئی 2014-15 میں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور 2016 میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کام کے پروجیکٹ میں ہم شامل ہوئے. ہمیں کوئی 1.5-2 سال لگے اس کے اصول مرتب کرنے میں، اس کا جو پریزنٹیشن ہے، اور پھر یہ کام شروع ہو گیا.